أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عزیز بچوں، آج 17 ستمبر 2020 جمعرات ہے. پیارے بچوں، آج ایک بار پھر میں لائیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، آج کا لائیو کلاس یہ 9ویں جماعت کے لیے ہے اور مضمون ہمارا اردو ہے اور عنوان ہے نظم نئی تہذیب کی تشریح جائے. یعنی کل ہم نے 4 اشعار کی تشریح کی اور آج ہم مزید اشعار کی تشریح کریں گے. پیارے بچوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ بہت ہی آسان ہے. نئی تہذیب کا مطلب ہے کہ جو آنے والی وقت ہوگا، تہذیب ہوگی، رہنے سہنے کا ڈھنگ ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اسی کی اکبر آبادی اسی کی عکاسی کرتے ہیں، اسی کی منظر کشی کرتے ہیں. اور 5واں اشعار ہے بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے. بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال سم ہوں گے. پیارے بچوں، مغنی کا جہاں تک تعلق ہے، مغنی گانے والے کو کہتے ہیں جو گانا بجاتا ہے. نغمہ کا مطلب ہے گیت اور تقلید کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. اور یورپ کا مطلب ہے انگریز، یعنی انگریزوں کی تقلید کرنا، انگریزوں کے پیچھے پیچھے چلنا. پیارے بچوں، جہاں تک اس شعر کا تعلق ہے تو شاعر اکبر اللہ آبادی اس میں فرماتے ہیں کہ گانا بجانے والے مغربی موسیقی اپنائیں گے. یعنی نئی تہذیب میں جو ہمارے موسیقار ہیں، جو ہمارے گانا بجانے والے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کشمیر کا جو تمدن ہے، تہذیب ہے، اس کو چھوڑ کر انگریزوں کی، یورپ کی، ان کے ساتھ سر میں سر ملائیں گے اور ان کی روایت کو پکڑیں گے، اپنی روایت بھلا کر بے سر موسیقی، بغیر سر کے موسیقی عام کر دیں گے. یعنی جو ہماری موسیقی ہے، جو ہمارا تہذیب و تمدن ہے، وہ الگ ہے یورپ سے، انگریزوں سے. تو اس کی وہ تقلید کریں گے اور اپنا سب کچھ تہذیب تمدن چھوڑیں گے. یہ نئی تہذیب کے گانے بجانے والے موسیقار کا حال ہوگا. پیارے بچوں، انہیں سب کچھ بدل جائے گا. اور اس کے بعد 6واں شعر ہے ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی. ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کے باقا سے ضم ہوں گے. پیارے بچوں، جہاں تک ناآشنا کا تعلق ہے، ناآشنا کا مطلب ہے ناواقف، جو کچھ نہیں جانتا ہے. لغات مغربی کا مطلب ہے انگریزوں کی ڈکشنری. لغات کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو. اور لغات مغربی مطلب انگریزوں کی ڈکشنری. بازار کی بہکا، عام بول چال، یعنی بازار میں کون سی بولی جاتی ہے، کون سی زبان بولی جاتی ہے. ضم کا مطلب ہے شامل. یعنی پیارے بچوں، شاعر کا مطلب ہے، شاعر کا کہنا ہے کہ نئی تہذیب کے آتے ہی جہاں ہمارا آس پاس کا معاشرہ بگڑ جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا، ہمارا سب کچھ بدل جائے گا. ہمارا آس پاس کا جو معاشرہ ہے وہ بدل جائے گا. وہاں ہماری زبان کے ذکر الفاظ، قدرتی بات ہے، جو ہماری زبان ہے، جو ہماری ذخیرہ ہے زبان کے الفاظ کے، وہ بھی بدل جائیں گے. اور شاعر فرماتے ہیں تہذیب کے اثر سے زبان کی یعنی ہماری جب ہم اپنی تہذیب چھوڑیں گے، جب اپنا تمدن چھوڑیں گے، یورپ کی تقلید کریں گے، مغرب کی تقلید کریں گے، تو سب کچھ بدل جائے گا. ہمارے زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی ہی بدل جائیں گے، کیونکہ انگریزی معنی مطلب کی زبان آ گئی اس ہماری روزمرہ معاشرے کی. اور جب انگریزی زبان کے حروف ہماری زبان میں آئیں گے تو اس کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اس کا معنی ہی بدل جائے گا اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہیں گے. یعنی مطلب اس کا، شاعر کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی دوسری زبان کے الفاظ ہماری زبان میں آئیں گے تو ان کا معنی ہی بدل جائے گا. جیسے میں کہوں گا آپ کو، ہم کہتے تھے دادا، دادی، نانا، نانی، بابا، اماں، کیسے نام تھے. اور آج کہتے ہیں پاپا،
डैडी, हाँ, पिंटू, टिंटू, ये सब देखो पिंटू बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं आज, अल्फाजों का माने बदल जाता है। और इसमें क्या है, ये इसमें परेशानी ही परेशानी है। तो प्यारे बच्चों, आज का तीसरा शेर, बदल जाएगा मयारे शराफत चश्म दुनिया में, बदल जाएगा मयारे शराफत चश्म दुनिया में, ज्यादा थे जो अपने ज़म्मे में वो सबसे कम होंगे। देखो बच्चों, शार क्या है, मयार का मतलब है दर्जा, मर्तबा, हया चश्म, आंखों की हया, मयार, मर्तबा, दर्जा, हया चश्म, आंखों की हया, ज़ाम में, ख्याल में, यानी हमें एक दूसरे का एहतराम था, हया था, बुजुर्गों का हया था, उस्तादों का हया था, माँ बाप का हया था। लेकिन वक्त बदल गया, जब नई तहजीब आएगी तो ये सारा कुछ बदल जाएगा। और शायर का कहना है, शायर का मतलब है कि अब जिंदगी गुजारने के साथ इस दुनिया में शरह का एतबार ही बदल जाएगा, यानी नई तहजीब का आना ही होगा कि सारा बदल जाएगा। हमारा जो पर्दे का इंतज़ाम था, हया था, वो ख़त्म हो जाएगा। आंखों में किसी को किसी का प्यार नहीं होगा, या किसी के आंसू किसी के हक में नहीं बहेंगे, क्योंकि अपने अच्छे ख्याल में चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे समझते हैं, अब वही अच्छे अच्छे ख्याल कम होते जाएंगे। और जो हमारे ख्यालात हैं, मिसाल जब किसी को कोई दुख पहुंचता था तो हम सीना को भी करते थे, हम रोते थे, लेकिन ये सारा कुछ बदल जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आज का लाइव लेक्चर। ये चंद इशार की मैंने कोशिश की तशरीह करने की, और मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से इशार को समझेंगे, इसकी तशरीह समझेंगे, और इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम में यही आएंगे, इसके 10 नंबर होते हैं, तो आराम से इस सवाल का यानी तशरीह आप लिखते हैं। इसमें क्या करना होता है, शायर का नाम और इसके पहले समझने की कोशिश करना है, फिर उसको अपने अल्फाज में सिलीस में लिखना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।